الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کسی بھی عمل اور موقع کے آنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا یہ بڑی سمجھداری اور دانائی کی بات ہے. اور اگر آدمی ہر موقع کے آنے سے پہلے اور کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنے کا معمول بنا دے تو لمحہ بلمحہ موقع بموقع آدمی کی زندگی علمی بنتی جاتی ہے اور علم کی روشنی میں آتا رہتا ہے اور جہالت ناواقفی ناآشنائی ختم ہوتی جاتی ہے. اس وقت دو عظیم موقع ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں. ایک حج بیت اللہ کا اور دوسرا عید الاضحیٰ اور قربانی کا. تو ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اور سوچے کہ ہم نے ان دو مواقع سے متعلق کتنا علم حاصل کی ہے اور اس کی کتنی طلب ہے. جب وقت سر پہ آ گیا تو ایک لمحے میں اس کا علم حاصل کر لیں گے. ہم نے اپنے حضرت رحمہ اللہ کو دیکھا کہ حج بیت اللہ سے کم و بیش 4 یا 5 ماہ پہلے حج کی کتاب کھولے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس کے سامنے جتنا اونچا مقصد ہوتا ہے اتنا اس کی تیاری ہوتی ہے. جتنا کسی کام کی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے اتنا اس کی تیاری بھی پہلے سے ہوتی ہے. گھر کے اندر اگر شادی کا موقع ہو تو عین موقع پر سب کچھ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر گھر والے مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جب یہ ریڈی میڈ کا ماحول نہیں تھا، سلائے ہوئے کپڑے، تیار بیڈ شیٹیں اور یہ چیزیں بازاروں سے خریدنا اس کا ماحول نہیں تھا، تو سال پہلے خواتین کڑھائی شروع کر دیتی تھیں. اپنی جو ہے وہ گویا کہ برتنے کی چادریں اور ٹیبل کرسی پر ڈلنے کے کپڑے اور پلنگ ہے اور اس پر ڈلنے کی جو ہے وہ کپڑے ہیں اور دیگر اس طرح کی جن پہ کڑھائی کی ضرورت ہو تو کشیدہ کاری سال پہلے شروع ہو گئی. اور اس طرح کی دیگر متعلقہ چیزیں ان کی سال پہلے سے تیاری. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اکھاڑے میں اور پہلوانی کے لیے مقابلے میں اترنے والا ایک ہی رات میں 10 کلو اگر دودھ پی لے تو وہ اکھاڑے کے بجائے اسپتال چلا جائے گا. لیکن اگر سال پہلے سے آدھ پاؤ بھی دودھ پیتا رہے تو وہ اس کے لیے آدھ پاؤ بھی وہ کام کرے گا جو عین موقع پر 10 کلو دودھ بھی نہیں کرتا. تو اسی طرح ہر موقع سے متعلق ابھی رمضان گزرا، رمضان، روزہ، تراویح جتنے احکامات ہیں ان سے متعلقہ علم حاصل کرنا
جیسے اسی کے لیے استقبال رمضان کے بیانات کی ترتیب، یہ کوشش کہ ہر موقع کا صحیح علم حاصل ہو جائے۔ اب حج بیت اللہ کا موقع ہے تو مجھے حج پہ جانا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، لیکن اگر حج بیت اللہ کا میرا اس سال کوئی ترتیب نہیں تو بھی یہ موقع ہے کہ میں اس موقع پر حج کا علم حاصل کروں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، اس سے متعلق موٹا موٹا علم حاصل کرنا کہ عید یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی عظمت انہی کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں خوف خدا اور اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اور جو اس کو رسمی اور روٹین کی چیز سمجھ رہے ہیں یہ علامت ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ ایک شادی کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرنے والا قربانی اور عید الاضحیٰ کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، اس کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شادی کی اور دنیا کے مواقع کی تو عظمت اور اہمیت ہے، شاعر اسلام کی اہمیت اور عظمت نہیں۔ تو یہ موقع ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو ہماری سہولت کے لیے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں ہر موقع کے علم کی گویا کہ سہولت دے دی گئی ہے۔ ایک کتابچہ لے لیں، قربانی کے فضائل و مسائل، تو اس کا موٹا موٹا علم حاصل ہو جائے گا۔ اور ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں قربانی سے متعلق کوئی کتاب نہ ہو۔ گھر کے افراد کی آپس میں گویا کہ ترتیب بن رہی ہو کہ آج میں اس کتاب کو پڑھوں گا، کل آپ پڑھیں، تو اس طرح ترتیب وار اس کتاب سے سارے گھر والے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، حج کے مسائل معلوم کر رہے ہوں، اور قربانی اور عید کے مسائل اس سے معلوم کر رہے ہوں۔ کہ مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے کہ بھئی اشراق کا یہ وقت ہے اور چاشت کا یہ وقت ہے، زوال کا یہ وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کے یہ اوقات ہیں، اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت ہر نماز کا یہ وقت ہے، تو یہ کیا مسجد ہی کی ضرورت ہے؟ گھر میں خواتین کو اس کا علم ہے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل کب ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ یہ گھر کی ضرورت ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کے اوقات کا علم ہونا بھی فرض ہے۔ آج اگر 5:44 پر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو گھر کی خواتین کو پتہ نہیں، تو وہ 5:45 پر کھڑی فجر کی نماز پڑھیں گی۔ ہمارے یہاں مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہمیں خبر نہیں، ہمیں علم نہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 5:44 پر فجر کا وقت ختم ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ ایک ساتھی اعلان کرتے تھے کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، تو میں نے کہا بھائی تم تو ان لوگوں کو جگا رہے ہو جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں سورج آ گیا ہے، لہذا شروع کر دو اپنی پوجا۔ تو یہ اعلان کیوں کرتے ہو کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہو گیا؟ اگر اعلان کرنا ہی ہے تو یوں کہو کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، سورج کا مت کہو، ورنہ سورج کی پوجا کرنے والا آنکھیں ملتا ہوا اٹھ جائے گا، لو بھائی سورج کی پوجا جو تم نے اس کو لگایا ہے، جگایا ہے۔ تو کس موقع پر کیا بات ہو، کیسی بات ہو، کس طرح کی بات ہو، قدم قدم پر سب سے زیادہ ضرورت جو آتی ہے وہ علم کی چیز ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں۔ دین دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کی جڑ جہالت ہے،
دین دنیا آخرت کے سارے گویا کہ بلائیوں کی جڑ اور بنیاد وہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے، صحابہ کرام جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مردوں خواتین ہوں، سب علم کے طلبگار، علم کے حاصل کرنے والے۔ کسی کو بڑی عمر علم کے حاصل کرنے سے مانے نہیں بنتی تھی۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا۔ علم کے حصول کے لیے کوئی یہ شرط نہیں کہ 10-20 سال کے درمیان کی عمر ہو۔ ابھی ہمارے یہاں دراسات کی ترتیب شروع ہوئی، خواتین کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ دراسات میں عام طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، تو یہ بڑی عمروں والے سارے عالم اور مفتی ہیں، یہ بڑی عمروں والے علم حاصل کر چکے، فارغ ہو چکے، ان کو ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں رجحان نہیں، طلب نہیں، پیاس نہیں، اور جن کو طلب اور پیاس ہوتی ہے، وقت کا مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، قرآن کا مفسر ہے، تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی، اور زندگی پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں گزر رہی ہے، 60 سال کی عمر ہوئی ہے، لیکن وہ مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ نماز کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، نماز کی کتاب کھلی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں، نماز کی کتاب کھلی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اپنی نماز کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں میری نماز میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی تو نہیں۔ کتاب کو جب آدمی پڑھے گا تو وہ جو لکھا ہوا سامنے آ رہا ہے تو اپنی نماز کو اس کے مطابق اس موازنہ کرتا ہے تو اپنی نماز کی کمی کوتاہی سامنے آئے گی۔ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کس دھیان اور عظمت کے ساتھ یہ سب لکھا ہوا آئے گا، تو اپنی نماز کو چیک کرتا رہے کہ میری نماز میں یہ صفات اور خوبیاں ہیں۔ تو طلب اس کو کہتے ہیں، وقت کا مفتی اعظم ہے، وہ ہمارے لیے ہے، وہ اپنے لیے تو یہ کہ 60 سال کی عمر ہے پھر بھی نماز کی کتاب کھولے پڑھ رہے ہیں اور اپنی نماز کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیٹ کا بھرا ہوا ہو جانا بڑا نقصان دہ ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی طلب نہیں، پاس قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے جا رہے ہیں اور باہر جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، میرے باہر بیٹھنے سے اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے قرآن کے در سے اٹھ کر تو چلا گیا اور باہر جا کے بیٹھا ہوا گپے ہانک رہا ہے، تو میرے اس بیٹھنے سے اللہ خوش ہوں گے؟ اور میرا وہ بیٹھنا مجھے علم دلائے گا؟ بال سفید ہو جائیں گے، جس جہالت میں چل رہا ہوں اسی جہالت میں چلے چلے، ڈر ہے کہ آنکھیں نہ بند ہو جائیں۔ بعد کی حسرت کس کام کی؟ حسرت رہ گئی۔ یہ حسرت کسی نے کہا، اللہ کرے اس کا ہم پہ بھی اثر ہو جائے، حسرت رہ گئی، پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ حسرت رہ گئی، پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ حج کوئی معمولی سفر ہے؟ قدم قدم پر اللہ کے لیے قربان ہونے کے جذبے، وہ یادیں جو یادیں آدمی کو قدم قدم پر پکڑیں، وہ کیا یاد تھی؟ عراق سے چلے اور لف و دف صحراؤں کو عبور کیا، لف و دف صحراؤں کو عبور کیا، ان تپتے ہوئے صحراؤں کو، تپتے ہوئے صحراؤں کو، گرمی کو اللہ ہی جانتا ہے اس وقت انہوں نے کیسا سفر کیا ہوگا۔ اور اس میں جو فیوریٹ ہے وہ نکالیں، فیوریٹ ہے جو اس میں نکالیں۔ اور وہاں سے یہاں پہنچے
کس پر؟ حکم خداوندی پر. اور 18-20 سال کی عمر کی جوان بیوی ہوگی اور دودھ پیتا بچہ، ان کو یہاں چھوڑا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنی کچھ اولاد کو، دوسری بیوی بھی تھی، اماں کیا نام تھا؟ یہ تو اماں ہاجرہ تھی، دوسری کوئی اونچی بول، سارا، بی بی سارا، تو وہ دوسری بیوی بھی تھی، ان سے اولاد نہیں تھی. بہرحال وہ بھی اہل خانہ تھیں، تو یہ بھی اماں ہاجرہ اور ایک منا چھوٹا سا. تو من ذریتی، اے میرے رب میں اپنے کچھ اہل خانہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں؟ وادی غیر ذی زرع میں، وادی غیر ذی زرع میں. اللہ اکبر. تو اس وقت تو یہ مکہ کے کوئی نامی گرامی ہوٹل نہیں تھے. آج جو جا کر مکہ کے یہ میکڈونلڈ کھائے اور مکہ کے KFC میں چلا جائے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے. اس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کے حالات ہیں. صفا اور مروہ پہ دوڑتے ہوئے بھی اماں ہاجرہ یاد نہیں آئی، تو حج کرنا سیکھ کے آئے تھے. سوچنے کی بات ہے. پنجاب کے ایک بزرگ گزرے، مولانا عبداللہ بیلوی رحمہ اللہ، شجاع آباد کے تھے، بڑے اہل اللہ میں سے تھے، مولانا عبداللہ بیلوی رحمہ اللہ. ان کا یہ ملفوظ ہے کہ حج کا بنا کبھی بگڑتا نہیں. حج میں جو بن گیا وہ زمانہ اس کو بگاڑ نہیں سکے گا. حج کا بنا کبھی بگڑتا نہیں. اور اگلا جملہ بہت نازک ہے، حج کا بگڑا کبھی سدھرتا نہیں. اللہ کے گھر پہنچا پھر بھی بے ادب، اللہ کے گھر پہنچا پھر بھی سیلفیوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہوئے بھی شرم. تو اس کو کہاں شرم آئے گی؟ گزدر آباد میں آئے گی. جو مکۃ المکرمہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، 4 قسمیں کھائیں، ان میں سے وتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. جس شہر کی قسمیں عرشوں پر اللہ نے کھائیں، اس شہر میں جا کر بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، تو یہ کراچی میں موبائل کے فتنے سے بچ جائے گا جو مکہ میں نہیں بچا. تو کسی اللہ والے نے یہی کہا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. ایک مناسک حج کی کا علم ہے کہ مناسک، فرائض، واجبات، سنن حج ان کو سیکھنا، ایک ان کی ادائیگی سیکھنا، ایک ان کیفیات کے ساتھ سیکھنا کہ یہ حج کا رکن کیسے اور کس کیفیت سے ادا کرنا ہے. ایک اللہ والے نے اپنے مسترشد سے یہی تو پوچھا تھا، حج کر کے آئے؟ جی ہاں حج کر کے آ گیا. بتاؤ طواف کیسے کیا؟ بتاؤ صفا مروہ کی سعی کیسے کی؟ بتاؤ مینا کے اندر گئے تو کیسے تھے؟ میدان عرفات وقوف عرفہ کیا کیسے کیا؟ وہ سب بتاتے رہے. تو فرمایا تم نے حج نہیں کیا. پھر ان سے کہا کہ اب جاؤ اور طواف ایسے کرو، صفا مروہ کی سعی ایسے کرو، اور جب مینا جاؤ تو ایسے رہو، اور جب عرفات جاؤ تو ایسے رہو، مزدلفہ میں آؤ تو ایسے رہو. انہوں نے سکھایا. پھر تو کوئی سکھانے والا ملے، کوئی سیکھنے والا ملے تو پھر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، ورنہ تو حج بدنام ہوگا. یہ دیکھو حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں. بدنام یہ نہیں ہوا، بدنام حج ہو رہا ہے. ورنہ ایک وقت تھا حاجی صاحب یہ اعتماد کا نام تھا. حاجی صاحب یہ اعتماد کا نام تھا. اس بات کا اعتماد وارنٹی
اس بات کی وارنٹی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کبھی دھوکہ دہی نہیں کریں گے، کبھی غلط بیانی سے یہ کام نہیں لیں گے، اور سگا بھائی بھی ہوگا، سگا بیٹا بھی ہوگا، غلط میں کبھی اس کی سائیڈ نہیں لیں گے اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حاجی صاحب کا یہ معنی ہے۔ وہ حج وہ کہ جو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا، جو حج سیکھ کے گئے تھے، جو حج کیا۔ تو کسی بھی عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا، اور جب مقصد اس میں اللہ ہو تو پھر تو آدمی بہت ڈر کے چلے گا۔ قربانی کوئی معمولی عمل ہے؟ نبی ہے، نبی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی قربانی اللہ نے رد کر دی، دوسرے کی قربانی قبول کر دی۔ تو جب نبی کا بیٹا ہو کر اس کی قربانی رد ہو رہی ہے تو میری اور آپ کی قربانی قبول کرنا اللہ کے ذمہ لازم ہے، اللہ کے اوپر فرض ہے۔ بس میرا کام قربانی تھا کرنا، وہ میں نے کر لی، اللہ نے اب اس کو قبول کرنی ہے؟ نہیں، قربانی کے مسائل بھی سیکھنا، قربانی کا علم حاصل کرنا۔ منڈی میں چلے گئے، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا قربانی کا علم بھی حاصل کیا تو اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بتاؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنایا کہ آپ ان کو سناؤ۔ تو اس سنانے سے کیا مقصد ہے؟ قابیل کی جس بنیاد پر قربانی رد ہوئی، اگر وہ چیز کسی میں پائی جائے گی تو اس کی قربانی رد ہو جائے گی۔ حابیل کی جو صفات تھیں، حابیل نے جن صفات کے ساتھ قربانی کی، وہ صفات جو سیکھ کے چلے گا، وہ صفات کے ساتھ جو قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور وہ سیکھنا، وہ پیدا کرنا۔ بھائی رفیق صاحب ٹوپی والے، آپ میں سے بعض جانتے ہوں گے، یہاں پہلی صف میں جمعے کا پورا بیان دوزانوں بیٹھ کر وہ 80 سال کا بوڑھا سنتا تھا۔ آخر وقت میں تو 85 سال عمر تھی شاید۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا دوزانوں پورا جمعے کا بیان سن رہا ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میرے یہ گھٹنے ٹھیک ٹھاک ہیں، اس بڑھاپے میں بھی میں نے فٹافٹ کھڑے ہو کے 2 رکعت شکرانے کی ادا کی۔ یومیہ اس اللہ کے بندے کا معمول تھا کہ جب کسی نعمت کا استحضار اور خیال ہوتا کہ اللہ نے یہ کرم، کھڑے ہو کے 2 رکعت پر پتہ نہیں کتنے روزانہ وہ شکرانے کے نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو جب گھٹنے کا خیال آیا تو ہم تو مفت میں فوراً کہہ دیں گے اللہ کا شکر ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ کی اتنی توفیق ہو جائے بڑی بات۔ تو وہ تو کھڑے ہو کے 2 رکعت کیا کی، ادا کی، اللہ کا شکر ادا کہ اللہ میرا گھٹنا ٹھیک ہے، نہ تو گھٹنے سوکھ جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کرسی پہ ہیں، اور کرسی پر ہونے کے بعد پھر اب اگر حسرت ہو کہ کاش میں زمین پر سجدہ کروں، یہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی چھوٹ کر زمین پر سجدہ کروں، تو پھر اس کرسی پر بیٹھنے والے کو زمین پر سجدہ کرنے والے کا اجر ملے گا۔ لیکن جو وزیر اعظم بن کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بس اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ مطمئن ہے اور کرسی پہ خوش ہے۔ اچھا یہ دن آ گیا کہ کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بھی وزیر اعظم بن رہا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر، یہاں تو زمین پر بیٹھنے کے بعد بھی سکون نہ ہو، اس سے بھی زیادہ مٹنے کا کوئی موقع تو مٹ کے رہے۔ اللہ کی عظمت ایسی طاری ہو اور اللہ کے گھر میں کرسی پر بیٹھوں تو اس اللہ کے بندے کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ یہاں اعتکاف کرتے تھے آخری عشرے کا، لیکن ایک دن پہلے آ کر ایک دن نفلی اعتکاف، ایک دن پہلے آ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ اعتکاف سیکھ رہے ہیں
اعتکاف کا علم سیکھنا، اعتکاف کی کیفیات سیکھنا، اعتکاف کے آداب سیکھنا، اللہ کے گھر میں کس دل اور دھیان کے ساتھ رہنا ہے۔ باہر سے دوڑتے بھاگتے آئے اور اعتکاف میں وہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی؟ نہیں، اس کے لیے ایک دن پہلے آ کر نفلی اعتکاف کر رہے ہیں تاکہ دل دنیا کی محبت سے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اللہ اور آخرت کی طرف دل متوجہ ہو جائے، مسجد کے ماحول کے ساتھ تھوڑی ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ ایک دن کے اعتکاف میں یہ سب کوئی رہ کر سیکھ کر پھر اگلے دن سے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو بتاؤ اس اللہ کے بندے کے اعتکاف، مسنون اعتکاف شروع ہوتے ہی کیا سپیڈ ہوگی، اس کی آخرت کی کیا سپیڈ ہوگی؟ یہ تو پہلے وقت میں ہی پاور گیئر نہیں سپیڈ گیئر میں ہوگا۔ دوسرے اعتکاف کرنے والے 5ویں 6ٹھے دن جہاں پہنچیں گے، یہ اللہ کا بندہ تیاری کر کے آئے، اس کا تو پہلے لمحے ہی وہاں پہنچنا ہوگا۔ تو حج بیت اللہ کا موقع ہے، اس لیے اس کا خوب علم حاصل کرنا، اس ماحول میں جڑنا جس ماحول میں اللہ کی طلب پیدا ہوگی۔ اللہ کے بغیر کسی چیز پر نہ اٹکے، کیونکہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا پہ کوئی انگلی نہیں رکھتا۔ 1000 روپے کے ہوتے ہوئے کوئی 10 روپے پہ انگلی رکھے گا؟ دنیا کا کون سا ایسا عقل مند ہے؟ لینڈ کروزر کے ہوتے ہوئے سائیکل پر کوئی انگلی رکھے گا؟ ایک بنگلے اور ایک محل کے ہوتے ہوئے کوئی ڈیڈیا پر انگلی رکھے گا؟ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا پہ کوئی نظر نہیں ٹکاتا۔ ایک گدھا ہے، گدھا جانور ہے، وہ بھی یہاں گھاس کھا رہا ہے اور وہاں اچھا اور عمدہ اور اعلیٰ گھاس ہے، تو وہ یہاں نہیں ٹکے گا، اس اعلیٰ گھاس پہ کیا ہوگا؟ پہنچے گا کہ وہ زیادہ ہرا بھرا ہے اور وہاں زیادہ ہریالی ہے، وہ یہاں نہیں منہ مارے گا، اسے فوراً وہاں پہنچے گا۔ تو ایک جانور اور حیوان بھی اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا پہ نہیں ٹکتا، تو میں اور آپ سبح اسم ربک الاعلی، اس رب اعلیٰ کے بغیر نیچے چیزوں پر کیسے ٹک جائیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، حج کے ذریعے سے میرے گھر میں تھوڑے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں، اور میری دکان اور کاروبار میں مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، حج کے جا رہا ہوں تاکہ وہ مسئلے حل ہو جائیں، ذرا روزی میں برکت آ جائے، تو مخلوق میں ہی گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا اس کا علم حاصل کرنا اور سیکھنا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح قربانی، اللہ اکبر، فرمایا قربانی کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اس قربانی کرنے والے کی قربانی اللہ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی سے نوازتے ہیں۔ فطیبوا بِأَنفسًا، اب اس کا وہ علم، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اللہ کی تڑپ، وہ سیکھنا، وہ اپنے اندر پیدا کرنا، ابھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، کوئی دن ہیں، تاکہ ان جذبات کے ساتھ اور اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور علم کے ساتھ وہ قربانی ہوگی، تو انشاءاللہ بہت اعلیٰ درجوں میں اللہ قبول فرمائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم تھے، غالباً شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ ان کا نام تھا، تو وہ گائے کی قربانی کرتے تھے کہ دیکھو جس کا مقصود اللہ ہوتا ہے وہ کتنا پہلے سے سیکھتا ہے، کتنا پہلے سے بچہ بن کر سیکھتا ہے۔ اب اس گائے کی قربانی ان کو کرنا ہوتی تھی، لیکن پورے سال وہ گائے کو پالتے تھے، پورے سال ان کو اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو گھاس کھلا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ گائے ان کے ساتھ اتنی مانوس ہوتی تھی کہ جب مدرسے جاتے تھے سبق پڑھانے کے لیے تو گائے بھی ساتھ ساتھ وہ باہر چر رہی ہے، باہر گھوم رہی ہے، اور یہ اندر درسگاہ میں جا کے سبق پڑھ رہی ہے، اور جب سبق پڑھا کے فارغ ہوئے تو گائے بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اتنا مانوس، اور ان پالتو جانوروں کے ساتھ اللہ نے انسیت رکھی ہے، دو طرفہ، ہماری بھی اور ان کی بھی۔ تو اب بتاؤ کہ پورا سال اس کی ایسی خدمت کی جیسے بچوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور پھر جب قربانی کا دن آتا تھا تو قربانی کے دن اس کی گردن پر چھری پھیرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، بہت اچھی لگتی تھی، اور جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو قربان کرتے تھے تو چونکہ تعلق پیدا ہو چکا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔
ان دو آنسوؤں کو پیدا کرنے کے لیے پورے سال یہ محنت ہوتی تھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان نہ کرو۔ وہ محبوب بنانے کے لیے پورے سال اس کی خدمت کرتے، اس لیے اللہ توفیق دے، اگر اسباب ہوں، موقع ہو اور کوئی ایسی پریشانی نہ ہو تو جتنا پہلے قربانی کا جانور لا کر اس کی خدمت کر کے قربانی کی جائے اتنا افضل اور بہتر ہے۔ کم سے کم وقت میں لا کر قربان کرنا، عین قربانی کے دن لا کر قربان کرنا، وہ عذر کے بغیر نہ ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، جیسے شہر میں گھروں میں رکھنے کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہر کسی کے لیے، تو وہ عذر کی چیز ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے۔ خوشی تو یہ کہ جتنا پہلے اللہ توفیق دے اتنا۔ چنانچہ وہ قربانی کرنے کے بعد اسی دن یا اگلے دن جیسا موقع ملتا ایک اور گائے لے لیتے اور اس کی خدمت شروع ہو جاتی اگلے سال تک کے لیے۔ جن کا مقصود، جن کا مطلوب، جن کا محبوب حقیقی اللہ بن جاتا ہے، وہ ایسی قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہر موقع سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا، اس کی وہ کیفیات پیدا کرنے کی محنت کرنا، اور اس علم اور کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ایسے ماحول کی تلاش میں رہنا اور اس ماحول میں جڑنا، اس کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔